باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، ان کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اللہ کا دین قائم کرنے کے اندر، حد کو قائم کرنے کے اندر تم کو نرمی نہ پکڑ لے اگر تم در حقیقت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان دونوں کے عذاب کو مومنوں کی ایک جماعت دیکھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانیہ اور زانی کی سزا جو بتلائی کہ 100 کوڑے مارنا ہے اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کا دین قائم کرنے کے اندر تم کو نرمی نہ پکڑ لے۔ بسا اوقات ہم کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں لیکن دل میں رحم آ جاتا ہے، اس لیے ہم کسی کو اس کے قصور کے باوجود مار نہیں سکتے، کیونکہ دل میں رحم آ گیا۔ رحم آئے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی نہیں مارے گا اور کسی جانور کو بھی نہیں مارے گا، جانور پر رحم آ گیا تو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر جنہوں نے زنا کیا ان کے اوپر تمہیں رحم نہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ تم رحم کر کے اگر تم چھوڑ دو گے اس کو، تو بھیڑیے کو چھوڑنا یہ بکریوں پر ایک قسم کا عذاب ہے، اس لیے کوئی آدمی بھیڑیے کو نہیں چھوڑے گا تاکہ اپنی بکریاں بچ جائے۔ یہاں پر بھی اگر ہم نے ایک آدمی کو بچا لیا کہ چلو اس کے اوپر ہم حد قائم نہیں کرتے، تو پھر دوسرے کو بھی اس کے اوپر جرأت پیدا ہوگی کہ میں بھی کروں، فلانے کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیا ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے یہ زنا کا دروازہ عام ہو جائے گا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ نرمی تمہیں نہ پکڑنی چاہیے۔ قبیلہ بنی مخزوم، ان کی ایک عورت تھی جن کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے چوری کی تھی۔ اب بنی مخزوم ذرا اونچے خاندان کے لوگ تھے، اور عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بڑے خاندان والوں کو کوئی رسوائی پیش آئے تو اس سے لوگ بچانا چاہتے ہیں کہ عزت والا گھرانہ ہے، شریف گھرانہ ہے، لہذا ہم اس کو بچا لیں۔ تو یہاں پر بھی بنو مخزوم کی جو فاطمہ تھی، انہوں نے چوری کی تھی، اور چوری کرتے ہوئے وہ پکڑی گئی تو اب ان کا ہاتھ کاٹنا تھا۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کوئی سفارش لگائے تاکہ اس کو کوئی سزا نہ ہو، لیکن ہمت کون کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ سب صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ اپنے لیے کسی نے تکلیف پہنچائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن یہاں پر بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد قائم کرنے کے متعلق۔ اس لیے لوگوں نے سوچا کہ سفارش کون کرے گا، تو تمام لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے، لہذا ہم انہی سے کہیں تو وہ سفارش کر دے اور شاید یہ فاطمہ مخزومیہ سزا سے بچ جائے۔ اب لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید کو یہ بات کہی تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ایک سفارش کرنا ہے اور سفارش کے اندر تو ثواب ہے، بس ان کی توجہ اس جانب تھی، اس لیے انہوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ ایک معزز گھرانے کی، ایک مالدار گھرانے کی، شریف گھرانے کی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ کیا فی حد من حدود اللہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد میں تم سفارش کر رہے ہو؟ یہ حد تو قائم کی جاتی ہے، اس میں کسی کو معاف کیا جاتا نہیں ہے۔
تو پھر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ حد کے اندر سفارش قابل قبول نہیں، اس لیے میں نے سفارش کر دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ فاطمہ مخزومیہ کے بجائے یہ میری بیٹی فاطمہ چوری کر دی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ ڈالتا، کیونکہ اللہ کے حدود میں کسی طرح کی نرمی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میری بیٹی فاطمہ ہوتی، حالانکہ وہ میرا جگر گوشہ ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی حدود کو قائم کرنا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے اندر سفارش بھی کسی کی چلتی نہیں ہے، بلکہ جو حد جس کے اوپر واجب ہو اس کو قائم کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اگر زنا بھی کر لیا تو ان کے دل میں خود ایک داعیہ پیدا ہو جاتا تھا کہ میں کسی طریقے سے اللہ کی سزا سے بچ جاؤں اور دنیا کے اندر یہ حد میں قائم کر لوں۔ اس کے اندر مفسرین نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے باپ نے ایک امیر گھرانے کے اندر تربیت کے لیے اور تاکہ ان کے کھانے پینے کا سہارا ہو جائے اس لیے ایک اچھے گھرانے کے اندر ان کو بھیج دیا تھا۔ تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں کام کاج کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی ایک باندی تھی جن کا نام حزال تھا، ان کے مالک کا نام۔ تو ان کے مالک حزال کی ایک باندی تھی اور باندی کے ساتھ ان کی شہوت ابھر آئی اور انہوں نے ان کے ساتھ زنا کر لیا۔ اب زنا تو کرتے کر لیا، لیکن یہ صحابہ کرام تھے، ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ اس بنا پر فوراً انہوں نے حزال سے کہا کہ میں نے تمہاری باندی کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ تو حزال نے یہ کہا کہ تم سیدھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اپنی معافی کرا لو، ہو سکتا ہے کہ آپ معاف کر دے۔ حالانکہ حزال کا دلی ارادہ یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد تو کسی کی بھی معاف نہیں کرتے، اس لیے ان کو حد کے اندر قتل کر دیں گے، کیونکہ حضرت حزال کو ایک غصہ تھا کہ میرے گھر میں کام کاج کرنے والا آدمی میری ہی باندی کے ساتھ زنا کرے، یہ مجھے کسی طریقے سے پسند نہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نرمی، آپ کے اوپر کوئی نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اور آپ کو اس سزا سے بچا دے۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ بتلایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس طریقے سے ہوا اور میں نے زنا کر لیا، اب میں اللہ کی جو حد ہے وہ اپنے اوپر قائم کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کی جو بھی حد ہے وہ مجھ پر قائم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیرا لیا دوسری جانب، تو وہ دوسری جانب سے آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جانب، پیچھے کی جانب چہرہ موڑ لیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کوئی جنون تو نہیں، پاگل پن تو نہیں، اس کی سزا کتنی بھاری ہے اور تو بار بار، حالانکہ میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے چلا جا، لیکن تو بار بار اس کی ہمارے سامنے تو بار بار دوہرا کر کے بار بار اپنا قصور بتلا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ چوتھی جانب ہو گئے، پہلے ادھر تھے، پھر ادھر رک کر لیا، پھر پیچھے کی جانب، پھر ادھر کی جانب، کہ ہو سکتا ہے کہ ماعز اسلمی سمجھ جائے اور یہاں سے واپس چلا آئے، کیونکہ کسی نے دیکھا تو تھا نہیں، کوئی گواہ بھی ان کے اوپر نہیں تھا، تو خود ان کا اقرار تھا، اور اقرار سے آدمی رجوع کر سکتا ہے کہ بھئی میں نے چوری کی، کسی آدمی نے یہ کہا، اور بعد میں جج کے سامنے، قاضی کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں نے تو جھوٹا اقرار کر لیا تھا۔
تو رجوع انل اقرار یہ صحیح ہے. تو ہو سکتا تھا کہ یہ اپنے اقرار زنا سے رجوع فرما لیتے، لیکن یہ ایک صحابی تھے، اس لیے ان کو کسی طرح بھی چین نہیں آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماعز تم نے 3 مرتبہ اقرار کر لیا، اگر چوتھی مرتبہ تم اقرار کرو گے تو پھر اللہ کے رسول تمہارے اوپر حد قائم کر دیں گے. لیکن ان کو تو گناہ جو تھا اس کو مٹانا منظور تھا کہ میں آخرت کی سزا نہیں بھگت سکتا، دنیا میں جو سزا مجھ پر نافذ ہونی ہو وہ ہو جائے. اس لیے چوتھی مرتبہ بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور 4 مرتبہ زنا کا اقرار کرے تو اس سے زنا ثابت ہو جاتا ہے. زنا کے علاوہ اور ہر چیز میں 2 گواہ چاہیے، لیکن زنا کے اندر 4 گواہ چاہیے. تو یہ چوتھی مرتبہ گواہ نہیں تھے تو اقرار بھی 4 مرتبہ، تو انہوں نے چوتھی مرتبہ اقرار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان والوں کو، ان کے محلہ والوں کو پوچھا، کسی آدمی کے ذریعہ پوچھوایا کہ کیا اس کے اندر کوئی جنون نہیں ہے، پاگل پنا نہیں ہے ماعز کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل خاصے اچھے آدمی ہے اور پرہیزگار بھی ہے، لیکن ایک مرتبہ ان سے یہ گناہ صادر ہو گیا تو اب ان کے دل کو چین ہی نہیں آئے گا یہاں تک کہ وہ اس کی سزا پالے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ ان کو جانے کا اشارہ دیا، لیکن وہ نہیں جا رہے تھے. اسی لیے حدود کے اندر سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اقرار کر لے چوری کا، زنا کا، شراب کا، تو اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی تو نے شراب نہیں پی ہوگی، جا تو نے بھولے سے اقرار کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا کہ تم جانتے ہو زنا کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں. اچھا اس کی سزا کیا ہے وہ بھی تم جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ سزا بھی مجھے معلوم ہے. اور محلہ والوں نے بھی کہا کہ ایک شریف آدمی ہے اور کوئی پاگل پنا بھی تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تو نے اس عورت کو بوسہ دیا ہوگا اور تو اس کو زنا سے تعبیر کر رہا ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے زنا ہی کیا. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ شاید تو نے اس کو بغل گیر کر لیا ہوگا. کہا نہیں یا رسول اللہ زنا بھی کیا. کہا اچھا تو ساتھ میں سویا ہوگا اس عورت کے اور اس کو تو نے زنا سے تعبیر کیا. لیکن صحابی تھے، بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے ایسا ہی فعل کیا کہ جو ایک نکاح کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ جائز طور پر جو کرتا ہے وہی کام میں نے ان کی باندی کے ساتھ کیا ہے. جب اتنی مرتبہ 4 مرتبہ یہ گواہی ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم ان کو سنسار کرو، پتھر وغیرہ مارو اور پتھر کے ذریعہ یہاں تک مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی جان نکل جائے. تو صحابہ کرام مارنے لگے ان کو. اب زخموں کی تاب نہ لا کر کے اور پتھر کی تیز دھاڑیاں لگنے کی وجہ سے وہ بھاگے اور بھاگ کر کے وہ دوسری جگہ پر چلے گئے. تو کسی سے وہ پکڑے نہیں جاتے تھے، اتنے تیز وہ بھاگ رہے تھے. آخر کار ایک صحابی تھے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں اونٹنی کی ایک ہڈی تھی، اس ہڈی کو زور سے ماعز اسلمی کو مارا، جس کی بنا پر ماعز اسلمی گر پڑے اور دیگر صحابہ کرام نے ان کو اتنا مارا کہ جس کی بنا پر ان کی جان چلی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے حد اس کے اوپر قائم کر دی، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کے بھاگ رہا تھا تو ہم نے ان کو مقام حرہ کے اندر پکڑ لیا اور وہاں پر ان کو ہم نے مار ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو تمہیں بھاگنے دینا چاہیے تھا،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود چاہتے تھے کہ یہ اقرار نہ کرے بلکہ اپنے اقرار سے رجوع کر لے. تو اگر وہ بھاگ گیا تو تم اس کو بھاگنے دیتے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اقرار سے رجوع کر لیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گرا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے. لیکن صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اقرار کرنے والا اگر بھاگ جائے تو بھاگ جانے دینا چاہیے، یہ ان کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا کہ ان کو یہاں تک مارو کہ ان کی جان نکل جائے، تو اسی کے اوپر عمل کیا. لیکن آئندہ کے لیے ایک نصیحت بھی کر دی کہ جو اقرار سے ثابت ہوا ہو، گواہوں سے اگر ثابت ہوا تو اس کو تو معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ گواہی سے ثابت ہو گیا شرعاً تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ آنکھوں کے سامنے قاضی نے دیکھ لیا، اس طریقے کا حکم آتا ہے. لیکن اقرار کے اندر رجوع کرنا جائز ہے. تو اس آدمی نے تنہا اقرار کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ رجوع کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں پر تعلیم دی کہ کسی سزا کے لیے اگر کوئی آدمی اقرار کرے اور وہ بھاگنا چاہے تو ان کو بھاگ جانے دینا چاہیے، ان کے پیچھے نہ پڑ جانا چاہیے. اب لوگ باتیں کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چہرہ انور ان سے پھیر لیا، دوسری مرتبہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ پھیر لیا، تو بھی معلوم نہیں ان کے اوپر کون سا پاگل پن سوار ہو گیا تھا کہ چوتھی مرتبہ بھی اقرار کر لیا. حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا تھا کہ اگر تو نے چوتھی مرتبہ یہ اقرار کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد قائم کر دیں گے. یہ ان کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اقرار سے رجوع نہیں کیا اور کتے کی موت مرا. یہ صحابہ کرام نے 2-4 صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ وہ کتے کی موت مرا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عزت کے ساتھ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب یہ کلمہ پڑھا کہ میرے ہی بعد صحابہ نے میرے ہی ایک صحابی کے متعلق یہ بات کہی کہ کتے کی موت مرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا. جب انتظار کیا اور دیکھا کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے اور اکڑ کر کے اس کے پاؤں بھی ادھر ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو اس مردے کا گوشت کھانا پسند کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس مردار کو پسند کرے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس آدمی کی غیبت کی، اور غیبت کو قرآن شریف میں بتلایا گیا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ جب اس کو تم پسند نہیں کرتے تو کسی کی غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ مردار بھائی کا گوشت کھایا. ایک تو آدمی مردار نہیں کھائے گا چاہے کتنا ہی زیادہ پسندیدہ ہو، اور اپنے بھائی کو تو زندہ بھی کھانا پسند نہیں کرے گا کہ اس کو زندہ ہم حلال کرے، کیونکہ یہ تو حرام ہے انسان کو ذبح کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ابھی جو مائج اسلمی کی غیبت کی تو گویا کہ تم نے مردے کا گوشت کھایا. تم یہاں پر غیبت اس کی کر رہے ہو، اور خدا کی قسم میں مائج اسلمی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں کے اندر گوتا لگا رہا ہے. جیسے نہر کے اندر کوئی نہانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس کے اندر سرور اور خوشی ملتی ہے، اسی طریقے سے یہ مائج اسلمی جنت کی نہروں کے اندر غوطہ زن ہے. اور انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان تمام کی مغفرت ہو جائے. اتنی اچھی اس نے توبہ کی ہے. اور اس سے بڑی توبہ کیا ہوگی کہ انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی ایک گناہ کے عوض میں، اور اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوا کہ جب تک اپنے اوپر سزا انہوں نے نافذ نہیں کرائی وہاں تک وہ اقرار ہی کرتے رہے.
تو یہ صحابہ کرام تھے، گناہ ان سے ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، انبیاء کرام گناہوں سے معصوم تھے، لیکن صحابہ کرام یہ معصوم نہیں ہے، البتہ محفوظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ لیکن معصوم تو فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جتنے انبیاء کرام ہوئے یہ تمام معصوم، یعنی اللہ ان سے گناہ ہونے ہی نہیں دے گا۔ اس کے برخلاف صحابہ کرام ان کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا، حتی الامکان تو وہ گناہ کرتے نہیں تھے، اور اگر ان سے اتفاقاً صادر ہو گیا تو جب تک اللہ سے توبہ نہیں کر لیتے وہاں تک ان کو چین نہیں آتا تھا۔ ورنہ ہمارے اندر تو ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ کر لیں اور ہم نے نہ معافی مانگی نہ کچھ کیا اور اسی طرح ہم مر گئے تو آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو محفوظ رکھا، اور اسی محفوظ رکھنے کی بنا پر وہ اقرار سے ہٹے نہیں، بلکہ انہوں نے چاہا کہ زنا کی جو سزا دنیا میں ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے دے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے کہ اب دوسری مرتبہ آخرت کے اندر وہ مجھے سزا نہیں دے گا۔ تو جتنے امور ہے قرآن مقدس کے اندر ارشاد باری تعالی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، تم اپنی زندگی میں نمونہ بناؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ جیسے ہم کوئی غلہ وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں، گیہوں یا چاول، تو دکاندار تھوڑا سا نمونہ دے دیتا ہے کہ یہ چاول ہے اس کا اتنا بھاؤ، یہ چاول ہے اس کا اتنا بھاؤ، پھر اس نمونے میں سے آدمی پسند کرتا ہے اور اس کے مطابق غلہ خریدتا ہے۔ تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی اللہ نے نمونہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ تو نماز جب سکھانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کر کے سکھائی کہ اس طریقے سے قیام ہوتا ہے، اس طریقے سے ثنا، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، اس کے بعد رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، اور اس کے بعد دوسری رکعت ہو جائے تو اس میں قاعدہ اولا ہوگا، اور اس کے بعد دوسری 2 رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق تھا، تو آپ نے بتلایا اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ روزہ بھی رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا۔ سچائی کیا ہے، امانت داری کیا ہے، اور کمانے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان تھی۔ تو آپ نے تجارت کر کے بھی بتلا دیا کہ تجارت کس طریقے سے تمہیں کرنا ہے، اور کھجور وغیرہ کے اوپر کام کر کے بھی بتلا دیا کہ باغات کو کس طریقے سے تمہیں اگانا ہے۔ تو ہر کام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حج کے اندر بھی بتلا دیا کہ میں جس طریقے سے ارکان ادا کرتا ہوں اس طریقے سے تم ارکان ادا کرو۔ اب اسلام کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ زنا کار کو سزا دینا، چور کو سزا دینا۔ تو اب یہ کام تو ایک نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ خود زنا کر کے بتلائے یا آپ خود چوری کر کے بتلائے، کیونکہ یہ تو شرافت کے خلاف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہونے دیے، بلکہ کسی صحابی کے ہاتھ یہ گناہ کرایا۔ اور چونکہ صحابی یہ تو معصوم نہیں ہوتے، تو ایک مرتبہ امت دیکھ لے کہ کوئی آدمی زنا کرے تو کس طریقے سے ہمیں مارنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا صحابہ کرام کو بتلائی کہ اس طریقے سے تم پتھروں سے مارو کہ اس کی جان نکل جائے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اگر اس نے اقرار کیا ہے اور اس کے بعد وہ بھاگ رہا ہے تو بھاگ جانے دو،
اور اقرار سے اگر وہ رجوع کر لیتا ہے کہ نہیں میں نے تو خامخواہ کہا تھا کہ میں نے چوری کی، زنا کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اسی کے اقرار سے تو یہ ثابت ہوا تھا. اب وہی آدمی خود اقرار کر لے اور یہ کہہ دے کہ میں نے یہ نہیں کیا تھا، تو تمہیں اس کو معتبر سمجھنا چاہیے. اسی لیے چوری بھی کرائی گئی تو ایک صحابی کے ذریعہ، زنا بھی کرایا گیا تو ایک صحابی کے ذریعہ. اور صحابی کو چونکہ محفوظ رکھا، اس لیے صحابہ کرام گناہ جب ان سے ہو جاتا تھا تو بعد میں اللہ تبارک و تعالی ان کو سچی پکی توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا تھا. جیسے کہ مائز اسلمی کے اندر تم دیکھ لو کہ کتنی پکی توبہ کی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے مدینہ والوں کو اگر اس کی توبہ تقسیم کر دی جاتی تو سب کی مغفرت ہو جاتی. اتنی بڑی توبہ انہوں نے خود اپنے لیے کی تھی. اس لیے جب ان کی وفات ہوئی صحابہ کرام کی تو پکے ایمان پر ہوئی، ان کی کوئی بھی خطا باقی نہیں رہی تھی. تمام صحابہ کرام سے اسی طرح کے واقعات پیش آئے کہ انسان ہونے کی بنا پر انہوں نے اگر کوئی گناہ کر لیا تو یہ گناہ کرنے کے بعد مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں. اور جو آدمی توبہ کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کوئی آدمی گناہ سے توبہ کر لے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اس طریقے سے صحابہ کرام بھی بخشائے اللہ تبارک و تعالی سے مل گئے اور وفات پا کر کے وہ جنت میں چلے گئے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اس کی غیبت کر رہے ہو لیکن وہ جنت کی نہروں کے اندر غوطہ لگا رہا ہے. یہ تو بات تھی ایک صحابی کی جو کہ مرد تھی. لیکن ایک صحابیہ جن کا نام تھا امرأت غامیدیہ، اس سے غامد ایک قبیلہ ہے تو اس کا نام ہی یہ پڑ گیا امرأت غامیدیہ. قبیلہ غامیدیہ کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دو. ایک عورت ہے وہ بھی کرا، حالانکہ عورت اس کو تو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے تھوڑے سے مار سے بھی، لیکن وہ زنا کی سزا اپنے آپ پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہاں سے چلی جا، شاید تیرے ساتھ اس نے بوس و کنار کیا ہوگا یا تیرے ساتھ سویا ہوگا اور اس کو تو زنا سے تعبیر کر رہی ہے. انہوں نے فرمایا یہ قبیلہ غامیدیہ کی عورت نے کہ یا رسول اللہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس طریقے سے مائز اسلمی کو آپ واپس کر رہے تھے اس طرح مجھے بھی واپس کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم میں نے زنا کیا اور اس حرام زنا کی بنا پر میرے پیٹ کے اندر اس کا بچہ بھی ٹھہر گیا ہے، حمل قرار پایا ہے، اب تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک بات ہے، ابھی تیرے اندر بچہ پرورش پا رہا ہے، قصور تیرا ہے، اندر جو بچہ ہے وہ تو بیچارہ معصوم ہے، تجھے ہم سنسار کریں گے تو وہ بچہ بھی تو مر جائے گا، اس لیے تو اپنے گھر چلی جا یہاں تک کہ تیرا بچہ پیدا ہو جائے اور وہ صحیح سالم ہو کر کے تجھ سے بے نیاز ہو جائے، تب میں تیرے اوپر سزا قائم کروں گا. وہ چلی گئی عورت. کون پوچھنے والا تھا؟ کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا بھی نہیں تھا. وہ اپنے گھر کے اندر آرام سے رہتی ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو جنم دیا ہے، اب اگر آپ مجھے سنسار کرو گے تو بیٹے کا تو کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ تو اب باہر کی دنیا میں آ چکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی ابھی تو یہ بیٹا ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو اچھی طریقے سے نہلائے گا دھلائے گا کون؟ ابھی تو یہاں سے چلی جا یہاں تک کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے اور تجھ سے بے نیاز ہو جائے. ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع دے رہے ہیں کہ تو چلی جا یہاں سے. لیکن
یہ عورت گھر جاتی ہے، گھر جا کر کے اس کو دودھ وغیرہ پلاتی ہے اور جلدی جلدی وہ کھانا کھانے لگے، ایسی تدبیریں کرتی ہے، اور بچہ اب روٹی کھانے لگا تو اس کے ایک ہاتھ میں روٹی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ اب دیکھ لو، یہ میرا بیٹا مجھ سے مستغنی ہو گیا، میری اس کو اب اتنی زیادہ حاجت نہیں ہے، وہ خود سے کھانے بھی لگا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس عورت کا تو پکا ارادہ ہی ہے کہ اپنے اوپر سزا کو نافذ کرے، تو صحابہ کرام میں سے کسی کو کہا کہ اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو ایک صحابی تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں اس بچے کی دیکھ بھال کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ اس صحابی کو سپرد کر دیا، اور یہ امرأت غامدیہ جو تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعہ سنگسار کرایا، لیکن یہ چونکہ عورت تھی، عورت کے سطر کے کھل جانے کا امکان تھا، اس لیے ایک گھڑا کھودا چھاتی تک، اور پھر ان کو سنسار کیا گیا تاکہ اس کا سطر اس کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، یہاں تک کہ وہ عورت بھی اسی طریقے سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ دنیا سے چلی گئی، گویا کہ شہید ہو چکی۔ یہ عورتوں کا جذبہ تھا۔ تو ایک طرف مائز اسلمی ان کا جذبہ دیکھو، امرأت غامدیہ کا جذبہ دیکھو کہ زنا کتنی بری چیز ہے کہ ان کو اپنے اوپر سزا نافذ کیے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ اور آج ہمارا نوجوان ہے کہ خود راہ تلاش کرتا ہے کہ کس طریقے سے میں ان کے ساتھ زنا کروں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زنا سے بچو۔ زنا آنکھ بھی کرتی ہے، زنا منہ بھی کرتا ہے، زنا ہاتھ بھی کرتا ہے، زنا پاؤں بھی کرتا ہے، اور فرج یہ اس کو یا تو سچ کر کے دکھلاتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ تم کسی عورت کی جانب بری نگاہ ڈالو، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی سزا دیں گے۔ اور منہ کا زنا یہ ہے کہ غلط اور فاحش بات کرے ہم کسی اجنبی یا عورت سے، تو یہ منہ کا بھی زبان کا بھی زنا ہوا۔ اور ہاتھ سے کسی نامحرم کو تم نے پکڑ لیا تو یہ ہاتھ کا زنا ہوا۔ اور کسی اپنے پاؤں کے ذریعہ تم اس عورت کی جانب گئے تو یہ پاؤں کا زنا ہوا۔ اب یہ زنا کے مراحل طے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دو مرد اور عورت کی فرض آپس میں ملتی ہے، مستور اور چھپے ہوئے اعضاء ملتے ہیں، تو اب زنا وہ وجود میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں بچنا ہے تو پہلا اپنی نگاہ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اپنی نگاہ کو تم گناہوں سے بچاؤ گی تو ایک مرتبہ دل کے اوپر بوجھ تو پڑے گا کہ اتنی حسین عورت ہے اور میں کیسے نہ دیکھوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور ہم اس عورت کو دیکھنا چھوڑ دیں اور دوسری جانب ہم اپنا چہرہ موڑ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی حلاوت ہمیں نصیب فرمائے گا۔ کہ جیسے ہمیں میٹھا کھانا پسند ہے، خاص کر کے افطار کے وقت میں پھل فروٹ اور سب جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کھانا پسند ہے، تو اس طریقے سے پسندیدگی سے جو ہم کھا رہے ہیں، تو اللہ کے خوف کی بنا پر اگر کسی نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، اپنی نظروں کو پھیر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی عبادت میں ایسی ہی لذت دیں گے جیسی لذت میٹھی چیز کے کھانے پینے کے اندر ہے۔ کوئی آدمی ٹرائی تو کرے، کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کے اوپر تھان تو لے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی عبادت میں حلاوت پیدا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کی سزا بیان کی ہے کہ دونوں کی سزا اتنی ہے کہ ان کو پتھر مار کر کے سنسار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم نے جو گناہ کر لیے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔